بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 198۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں یعنی حدیث وضع کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 199۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ فہم اللہ عطا فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 200۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہیں، ان میں سے جو جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 201۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو رائے حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 202۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ان کے علاوہ اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 203۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔